اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء والزوج۔ بات یہ چل رہی تھی کہ یہودی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ جی جادو کیا کرتے تھے، بلکہ وہ جادو نہیں کرتے تھے بلکہ یہودی خود جا کر جو ہے وہ لوگوں سے جادو سیکھتے تھے، خود یہ جادو کرتے تھے، اللہ کے پیارے نبی جادو نہیں کیا کرتے۔ آگے یہ اس کی آیت نمبر 101 مکمل ہوئی تھی، 102 ہماری چل رہی تھی، اس کے درمیان میں ہم پہنچ گئے تھے۔ فیتعلمون، تو یہ سیکھتے تھے یہودی، منہما ان دونوں سے، کن دونوں سے؟ ببابل ہاروت و ماروت، حضرت ہاروت اور ماروت یہ دونوں فرشتے تھے نا، ان سے یہ جا کر سیکھتے تھے ما جو یفرقون تفریق جدائی ڈالنے بھی اس کے ذریعے، تو اللہ کے فرشتوں سے یہ وہ چیزیں سیکھتے تھے جن کے ذریعے وہ جدائی ڈال دیں بین المرء والزوج، مرد اور اس کی زوجہ کے درمیان۔ تو آگے فرمایا وما هم بضارین به من احد، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو پیارے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے نا کہ جادو تو نہیں کرتے، اللہ کے نبی تو جادو کرتے ہی نہیں، اور یہ جو جادو سیکھتے سکھاتے ہیں نا یہ کافر یہودی، تو یہ کیا سمجھتے کہ جادو کے ساتھ انہوں نے یہ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں۔ جادو بھی اس وقت تک اثر نہیں کرتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں ہوتی۔ جادو میں بھی تاثیر جو پیدا ہوتی ہے نا، تو جادو بھی اللہ کی اجازت کے بغیر بالفرض جادو کوئی بندہ کرتا جائے، اللہ نہ چاہے تو جادو اثر ہی نہیں کر سکتا۔ تو اس سے نا ایک بات ہمیں یہ دیکھنا سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر جادو بھی اثر نہیں کرتا۔ تو بعض مرتبہ نا وہ بندے کہتے ہیں نہیں جادو کیتا جی، اس کے بعد بڑا ظالم جادو، جتنا بھی ہو یار اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زیادہ تو کوئی چیز نہیں نظر، اللہ کی قدرت سے کوئی حاوی چیز نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں وما ہم بضارین، فو کا معنی اور ما جو نہیں، کیا یہاں نہیں کے معنی میں، اور نہیں ہم وہ لوگ، وہ یہودی نہیں ہیں بضارین نقصان پہنچانے والے، ضرر نقصان، ضارین نقصان پہنچانے والے، یہ یہودی نہیں نقصان پہنچا سکتے، یا کافر یا جادوگر نقصان نہیں پہنچا سکتے، بھی ساتھ وجہ یا ذریعہ بھی ہی اس کا، اس جادو کے ذریعے نقصان نہیں پہنچا سکتے، من احد کسی ایک کو یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا باذن اللہ مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے۔ اللہ یہاں ساتھ نا حاشیے میں بڑی پیاری بات، مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اصل اثر کرنے والی چیزوں میں تاثیر پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور اسباب کی تاثیر، اسباب، پانی پیا تو پیاس بجھ گئی، کھانا کھایا تو بھوک مٹ گئی، ٹھیک ہے، پنکھا چلایا تو گرمی دور ہو گئی، اسباب کی جو تاثیر ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت، یعنی اللہ تعالیٰ کے چاہنے کے تحت ہی ہے، اللہ چاہے تو یہ پنکھے کے ساتھ ہماری وہ گرمی دور ہو، نہ چاہے تو پنکھے سے گرمی دور نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو ہی کوئی چیز اثر کر سکتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو آگ جلا نہ سکے، پانی پیاس نہ بجھا سکے، دوا شفا نہ دے سکے، تو یہ دوائی کے اندر بھی شفا کی تاثیر کس نے پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ تو یہاں اسی طرح قرآن پاک ہے نا، آگے انشاءاللہ پڑھیں گے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اسے دور نہیں کر سکتا، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو پوری کائنات مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ نہیں جادو میں اثر ہے، لیکن یار اتنا بھی اثر نہیں ہے کہ بندہ ڈر کے
اور ایک جگہ پر قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا یخشون الناس کا خشیت اللہ، کچھ لوگ ایسے ہیں لوگوں سے ڈرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے ڈرا جاتا ہے، او اشد خشیہ، بلکہ اتنا تو اللہ سے بھی نہیں ڈرتے، اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ لوگوں سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں اصل میں تاثیر پیدا کرنے والی کون سی ذات اقدس ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، ایک بڑا سا سانپ آپ کی جھولی میں آ کر گر پڑا۔ اب ہماری حالت کیا ہے؟ سانپ گیا، ہم تو کتے کو دیکھ رہے، کتا کیا مینڈک آ جائے، چھپکلی آ جائے، اس کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ تو لیکن وہ دیکھیں سانپ ان کی جھولی میں نماز میں گرا ہے، لیکن آپ نے اسے نا اٹھا کر، شاید سلام پھیر لیا تھا، تو آپ نے نا اسے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا اور فرمایا دیکھو قرآن پاک میں ہے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں وہی مصیبت پہنچے گی جو ہماری قسمت میں لکھی ہے، جو نہیں لکھی وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حضور غوث اعظم سرکار، یہ تو امام اعظم حضور غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کپڑوں میں سانپ آ گیا، وہ سارے آپ کے جسم پر آگے پیچھے بھاگے جائے، آپ نماز آرام سے پڑھتے تھے، وہ سارے جسم کے اوپر نا وہ پھرتا رہا۔ پھر جو ہے نا وہ آپ نے جب نماز مکمل کی تو وہ سامنے آ کر نا آپ کے تو اسے کہہ رہے حضور بڑے بڑے لوگوں کو ڈرایا ہے لیکن آپ نہیں ڈرے۔ تو کیا اللہ کے ولی وہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، پھر وہ کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر ایک مرتبہ مدینہ شریف میں نا ایک سڑک کے اوپر کافی سارے لوگ کھڑے ہیں جی، نہ کوئی آگے جا رہا نہ پیچھے جا رہا، تو میں یار کیوں کھڑے ہو؟ وہ جی آگے جی ایک شیر بیٹھا ہوا ہے سڑک کے درمیان میں، وہ ڈر کے ہمارے لوگ نہ آگے جا رہے ہیں نہ پیچھے جا رہے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے کر گئے تو اس کے نا شیر کو کان سے پکڑ لیا، میں چل سیٹتے ہو، اور ایک کتاب میں یہ لکھا تھا کہ تھپڑ مارا جا کر شیر کو تھپڑ مارا ہے۔ اللہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ دیکھا ہے کہ اللہ کے ولی شیر کے اوپر بیٹھے جا رہے ہیں، دور سے نہ میں کہا کیڑی چیز پہ بیٹھے ہیں، وہ قریب ہوئے تو شیر، وہ میں دور کھڑا ڈر رہا، وہ شیر کے اوپر بیٹھے نہیں ڈر رہے، تو ان کے ہاتھ کے کوڑا کیا تھا؟ سانپ کا کوڑا۔ وہ میں کیا حضرت جی سپ ہاتھ وچ پھڑیا، وہ شیر کے اوپر بیٹھے ہوئے، تو فرمانے لگے سعدی جو اللہ سے ڈرتا ہے نا پھر کسی اور سے نہیں ڈرتا، پوری کائنات اس سے ڈرتی، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ تو برا یہ جو نا یہ یہاں جو جملہ فرمایا نا یہ جادو کا ذکر کر کے تو ساتھ ہی فرمایا نہیں نقصان یہ دے سکتے اللہ کی اجازت کے بغیر، تو یہ نہیں جادو ہوتا ہے لیکن اتنا بھی نہیں ڈرنا چاہیے، اصل ڈرنا کسی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور یہ وہ سیکھتے تھے ما یضرہم، ایسی چیزیں جو ان کو نقصان پہنچاتی، نقصان پہنچانے والے نا منتر، نقصان پہنچانے والا جادو جا کر سیکھتے تھے، وَلَا يَنفعُهُمْ، اور ایسا نہیں سیکھتے تھے جو ان کو نفع نہ دے، نفع نہیں دیتا تھا وہ سیکھتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کچھ منتر ایسے بھی ہیں کہ وہ نفع بھی دیتے ہیں، کچھ منتر، بات وہی اس دن میں عرض کی تھی کہ ایک جادو جس میں کفریہ لفظ ہو، شرکیہ، وہ تو بندہ کرنے سے کافر ہو جائے گا، ایک وہ جادو وہ منتر جس میں کفر شرک نہیں ہے، اگر کسی کو فائدہ دینے کے لیے ہے تو وہ جائز ہے، ثواب ہے، اور اگر کسی کو نقصان دینے کے لیے تو وہی گناہ ہو جائے گا۔ تو یعنی کچھ منتر ایسے ہیں جو جائز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرمایا وہ سیکھتے تھے جو نقصان دیتا تھا، ولا ينفعهم، نفع نہیں دیتا تھا، تو یہ نفع والی بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے آپ کو بتایا کچھ دم کرتے میرے پاؤں کے اوپر وہ زہر بات تھا، تو وہ چھری لے کر نے دم کیا جی، بننا آگے آگے بننا پیچھے، تو 3 مہینے میں بیمار رہا، وہ پاؤں ٹھیک نہیں ہوا۔ 3 مہینے بعد اس بندے جی گوکھوال کی طرح نا کوئی، اس کے بعد جا کر تو وہ دم کرایا، تو وہ شاید 1 ہفتہ یا 2 ہفتے لگے ہیں، تو 3 مہینے کی بیماری ختم نہیں ہو رہی، تو 1-2 ہفتے کے اندر وہ بیماری ٹھیک ہو گئی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور بے شک یہ جانتے ہیں، لَمَن، لا کا معنی ضرور، ویسے نا لمبا کام ہو گیا، بس کریے عربی پڑھ لو ذرا۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ، ہاں جی یہ تو مد کے بعد نا شد آ جائے تو اس مد کو بھی کیا کہتے ہیں؟ مد لازم، ٹھیک ہے، تو تھوڑا لمبا بھی کرنا ہے اور راہ کو تھوڑا سخت بھی کرنا ہے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ،